آج کے اس دور میں ہم سب لوگ بے پناہ مسائل اور الجھنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور مسئلے دن بدن بڑھنے پر ہیں، کم ہونے کو تیار نہیں۔ جتنا ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنے مسئلے ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت ہمارے بچے اور بچوں کی لو میرج کا۔ لو میرج کی ریشو ہمارے ہاں دن بدن بڑھنے پر ہے، لڑکے لڑکیاں بھاگ کر شادیاں کر رہے ہیں، اور ایسی مثالیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ لڑکے لڑکیاں ماں باپ کو مجبور کر رہے ہیں اور اس لو میرج کو ارینج میرج میں کنورٹ کرا رہے ہیں، اور کنورٹ کرا کر پھر شادیاں کر رہے ہیں۔ بات چھپی رہتی نہیں ہے، جب کہیں لو میرج ہوتی ہے چاہے وہ ارینج میرج کی شکل میں ہو، وہ بات اوپن ہو جاتی ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ لو میرج کتنی کامیاب اور کتنی ناکام ہے، ہم ہو سکتا ہے کہ ہم سب کی اس پر نظر ہو، لیکن لو میرج کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے زندگی کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی یہ سوچتی ہے کہ کہیں یہ کسی دوسرے سے بات نہ کر لے، لڑکا یہ سوچتا ہے کہیں اس کا تعلق کسی دوسرے لڑکے سے نہ ہو جائے۔ ایسا بھی سامنے آتا ہے کہ بیوی نے شوہر کو فون کرا اور شوہر کسی آفس میٹنگ میں بزی ہے اور وہاں پر وہ فون پر بات کر رہا ہے، اور جب فون کاٹتا ہے تو بیوی کا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ شوہر کہتا ہے کہ میں اپنی بزنس میٹنگ میں ہوں اور کسی بزنس کے مسئلے پر میری بات ہو رہی ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے، مجھے کال ڈیٹیل بھیجو۔ اب جب لڑکا کبھی فون کرتا ہے لڑکی کو اور لڑکی کسی رشتہ دار سے بات کر رہی ہوتی ہے، ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے، لڑکے کا سوال بھی ہوتا ہے تم کس سے بات کر رہی تھی؟ لڑکی ایکسپلین کرتی ہے کہ بھائی میں اپنی ماں سے بات کر رہی ہوں۔ یہ مسئلے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لڑکے کو جہاں آفس سے دیر ہوتی ہے لڑکی بے چین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، بیوی بے چین پریشان ہو جاتی ہے کہ دیر کیسے ہو گئی آج۔ آتے ہی سوالات شروع ہو جاتے ہیں، سوالوں کی بوچھار ہو جاتی ہے، کہاں تھے، کس کے ساتھ تھے، کہاں گھومنے گئے تھے۔ یعنی کہ لو میرج کے بعد سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے شک کا، جو شوہر بیوی پر کرتا ہے اور بیوی شوہر پر کرتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ شک کا کھڑا ہو جاتا ہے، اور سب دونوں ایک دوسرے کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح یہ مجھ سے پہلے شادی سے پہلے بات کرتی تھی، ہو سکتا ہے شادی کے بعد بھی یہ کسی سے بات کرنا شروع کر دے۔ لڑکی یہ سوچتی لڑکے کے بارے میں اس طرح یہ مجھ سے پہلے بات کرتا تھا، ہو سکتا ہے یہ کسی اور سے بات کرنا شروع کر دے۔ کبھی کبھی شک اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مجبوراً نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور شک بڑھنے کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے ضد کے اندر شوہر جس پر بیوی شک کر رہی ہے وہ واقعی میں کسی ناجائز افیئر میں پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم مجھ پر شک کر رہی ہے، اب میں تعلقات کسی سے قائم کر لیتا ہوں۔ یہی حال لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب شوہر شک کرتا ہے تو لڑکی کہتی ہے تم میرے اوپر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، اب میں بھی کسی سے تعلقات قائم کر لیتی ہوں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ جیسا اس نے شادی سے پہلے مجھ سے تعلقات قائم کرے تھے اور شادی سے پہلے مجھ سے باتیں کری تھی، ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد بھی کسی سے بات کر رہا ہو۔ لو میرج کے اندر پرابلم یہ آتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر اپنا اعتماد کھو چکے ہوتے ہیں، بھروسہ کھو چکے ہوتے ہیں، اور دونوں ہی کے ذہن میں شکوک پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر لو میرج چل بھی رہی ہوتی ہے اس میں دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک کو زندگی بھر دب کر جینا پڑتا ہے، اور اگر بھاگ کر لو میرج انہوں نے کری ہوتی ہے تو بڑے ہونے تک ان کے بچوں کو ماں باپ کے تانے سننے پڑتے ہیں، خصوصاً ماں کے تانے سننے پڑتے ہیں کہ تیری ماں تو بھاگ کر آئی تھی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام بھائی اور بہنوں سے کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی لو میرج کے اور اس طرح کے تعلقات کے چکر میں نہ پڑیں، اپنے ماں باپ پر بھروسہ کریں۔ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے جو رشتہ تلاش کریں گے وہ بہتر تلاش کریں گے، اور تجربے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ماں باپ کی کری ہوئی شادیاں کا ریشو سکسیس کا 90% سے زیادہ ہے۔ جو خرابیاں رشتوں میں آ رہی ہیں ان رشتوں میں خرابیاں آ رہی ہیں جو نئے رشتے ہو رہے ہیں اور جن کی بنیادیں لو میرج ہیں، جن کی بنیادیں جذبات ہیں، جہاں پر لڑکے لڑکیوں نے آگے بڑھ کر رشتے کر لیے اور ماں باپ کو مجبور کر کے شادیاں کرا دی، ان رشتوں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ ورنہ جو شادیاں ماں باپ نے کرائی ہیں، ماں باپ جانتے ہیں کہ اپنے بچے کا مزاج کیا ہے، ماں باپ جانتے ہیں کہ اپنی بچی کا مزاج کیا ہے،
وہ اس کی بچی کے لیے، اپنی بچی کے لیے بہتر لڑکا تلاش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کا مزاج گرم ہے بچی کا، تو وہ ایسا لڑکا تلاش کرتے ہیں جس کا مزاج ٹھنڈا ہو. ماں باپ جانتے ہیں کہ لڑکے کا مزاج گرم ہے تو ٹھنڈی مزاج کے لڑکے تلاش کرتے ہیں. وہ اپنے بچوں کے مزاج کو جانتے ہیں، اسی مزاج کے اعتبار سے رشتہ تلاش کرتے ہیں، ساری باتیں دیکھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور پھر حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ ان رشتوں کو کرتے ہیں. تو ماں باپ پر اپنے بھروسہ کریں. میری گزارش ہے تمام بہن بھائیوں سے کہ وہ اپنے ماں باپ پر بھروسہ کریں اور اس طرح کے ناجائز تعلقات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نسل دیندار بنے، شریف بنے اور امت کو زندہ کرنے کے لیے ذریعہ بنے، تو انہیں اپنے ماں باپ پر بھروسہ کرنا پڑے گا اور لو میرج جیسی نحوست سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.